انسان کے اندر نا ایک عجیب سی کشمکش ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ مطلب کبھی ہم بے پناہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور کبھی اچانک بالکل بلا وجہ ہی نا ایک اداسی چھا جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی انتہائی پرسکون اور کبھی ذرا سی بات پر غصے سے بھڑک اٹھنا۔ ہاں، تو آج کی اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی بات پر غور کر رہے ہیں کہ کیا ہو اگر یہ جو اضطراب ہے، یہ ہماری اندرونی جنگ، یہ تضادات، یہ ہماری کوئی نفسیاتی خامی نہ ہو؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بگ نہیں ہے بلکہ فیچر ہے؟ 100%۔ کیا ہو اگر یہ سب کچھ ایک باقاعدہ انجینئرنگ ڈیزائن کے تحت بالکل آغاز میں ہی مٹی کے ساتھ ہی ہمارے اندر گون دیا گیا ہو؟ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم انسانی تاریخ کے سب سے پراسرار اور بنیادی واقعے یعنی انسان کی تخلیق کا جائزہ لینے والے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو آج مواد موجود ہے وہ بہت خاص ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے ایک مشہور خطبے سے لیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور اپنے سننے والوں کو ہم شروع میں ہی یہ واضح کر دیں کہ یہ کوئی محض روایتی تاریخی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات، ہماری جسمانی ساخت اور اس کائنات میں جو ایک اچھائی اور برائی کی کشمکش چل رہی ہے اس پر ایک بہت گہرا تبصرہ اور تذکرہ ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا بلو پرنٹ ہے، ایک ایسا خاکہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اندر سے ایسے کیوں ہیں جیسے ہم نظر آتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور میرا مطلب ہے بہت فکر انگیز زاویہ ہے۔ واقعی، کیونکہ جب میں اس تحریر کو پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا جیسے کوئی ماہر معمار اپنی تعمیر کی تفصیل بتا رہا ہو۔ بالکل، اور اس کا اصل مقصد صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ تخلیق کے مادی مراحل کیا تھے۔ ہم نے اس جائزے میں یہ دیکھنا ہے کہ انسان کے اندر جو عقل اور جذبے کی یا یقین اور شک کی ایک مستقل جنگ چل رہی ہے اس کی اصل جڑیں کہاں ہیں۔ صحیح، یہ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری موجودہ نفسیاتی پیچیدگیاں جنہیں ہم اکثر الجھنیں سمجھ کر ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں وہ دراصل ہمارے بننے کے عمل کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ تو چلے پھر اس تخلیق کے بالکل پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، یعنی اس خام مال کی طرف جس سے انسان کو بنایا گیا۔ تحریر ایک انتہائی سائنسی اور تفصیلی منظر کشی کرتی ہے۔ مٹی کے انتخاب کا مرحلہ۔ ہاں، یہاں لکھا ہے کہ تخلیق کا آغاز زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کرنے سے ہوا، لیکن یہ کوئی عام سی مٹی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ سخت اور نرم حصوں سے اور میٹھے اور شور یعنی جو نمکین حصے ہوتے وہاں سے مٹی لی گئی، پھر اسے پانی سے تر کیا گیا تاکہ خالص ہو جائے، اور اس میں نمی ملائی گئی تاکہ وہ چپکنے والی بنے۔ بالکل ایک مجسمہ ساز کی طرح۔ ہاں، پھر اس سے ایک صورت تراشی گئی جس میں باقاعدہ جوڑ، خمیدگیاں اور اعضاء تھے۔ اب مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ایک بہترین اور کامل مخلوق بنانی تھی تو کسی ایک ہی قسم کے جو سب سے خالص اور بہترین مادی عنصر ہو اس کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ اچھا، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ خالص سونا یا کوئی ایک پرفیکٹ مٹیریل کیوں نہیں لیا گیا؟ ہاں نا، یہ سخت، نرم، میٹھی اور نمکین مٹی کا ملغوبہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ صرف ایک استعارہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری منطق ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی الجھن کی بات نہیں ہے۔ دراصل تخلیق کا سب سے خوبصورت اور گہرا راز ہی اسی مٹی کے انتخاب میں چھپا ہے۔ آپ ذرا فرض کریں کہ انسان کو صرف نرم اور میٹھی مٹی سے بنایا جاتا۔ تو کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ نکلتا کہ شاید ایک ایسی مخلوق بنتی جو انتہائی حساس ہوتی، جو دنیا کی سختیوں کا، ان تکلیفوں کا مقابلہ ہی نہ کر پاتی اور کسی بھی چیلنج کے سامنے بکھر جاتی۔ اچھا، یعنی سروائیول مشکل ہو جاتا۔ بالکل۔ اور دوسری طرف دیکھیں، اگر صرف سخت مٹی ہوتی تو انسان کے اندر رحم، محبت اور ہمدردی جیسے جذبات کی کوئی گنجائش ہی نہ ہوتی۔ یہ جو مٹی کا تنوع ہے یہ دراصل انسانی نسل میں پائے جانے والے تنوع یعنی ڈائیورسٹی کی بنیاد ہے۔ ارے واہ! تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ مختلف قسم کی مٹی دراصل ہمارے مختلف رویوں اور صلاحیتوں کا ہمارا ایک طرح کے ڈی این اے طے کر رہی تھی؟ بالکل، 100%۔ انسانی تہذیب کو تعمیر کرنے کے لیے آپ کو ہر طرح کے مزاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سخت گیر ہوتے ہیں، وہ اصول بناتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، چٹان کی طرح کھڑے رہتے ہیں۔ اور کچھ نرم مزاج ہوتے ہیں جو معاشرے میں ہم آہنگی لاتے ہیں۔ جی، جو فن، رشتوں اور محبت کو فروغ دیتے ہیں۔ تو یہ میٹھی اور نمکین، سخت اور نرم مٹی دراصل انسان کے اس ہماگیر کردار کا پیش خیمہ تھی جو اسے زمین پر ادا کرنا تھا۔ کیا بات ہے!
یعنی ایک ایسا مٹیریل تیار کیا جا رہا تھا جو ہر طرح کے حالات میں خود کو ڈھال سکے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، اور اس کے بعد کا مرحلہ بھی بہت اہم ہے۔ ہاں، تحریر میں آگے ایک اور مرحلہ کا ذکر ہے۔ جب اس مختلف مٹی سے ایک ڈھانچہ بنا لیا گیا نا، تو اسے سکھایا گیا اور سخت کیا گیا، یہاں تک کہ وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گیا، جس کے لیے میرا خیال ہے سلسال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جی، سلسال، یعنی سوکھی ہوئی کھنکھناتی مٹی۔ ہاں، اور پھر تقریر کہتی ہے کہ اسے ایک مقررہ وقت کے لیے ایسے ہی رکھ دیا گیا۔ تو یہ کھنکھناتی ہوئی مٹی والا جو تصور ہے، یہ کیا ہے؟ کیا یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ابھی تک یہ محض ایک خول تھا؟ دیکھیں، کھنکھناہٹ تبھی پیدا ہوتی ہے جب کوئی چیز اندر سے خالی ہو۔ یہ مرحلہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مادی لحاظ سے تو یہ ڈھانچہ بالکل مکمل، مضبوط اور بہترین شکل میں آ چکا تھا، لیکن جان نہیں تھی۔ بالکل، یہ ایک بے جان اور کھوکھلی شے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اس کی اپنی کوئی مرضی، کوئی حرکت، کوئی سوچ یا ارادہ نہیں تھا۔ یہ جو وقفہ ہے نا، جہاں اسے ایک مقررہ وقت کے لیے رکھا گیا، دراصل اس بات کی علامت ہے کہ جسمانی کمال اپنی جگہ، لیکن اصل اہمیت اس چیز کی ہے جو اس کے اندر داخل ہونے والی تھی۔ مطلب مادہ کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، روح کے بغیر وہ محض ایک مجسمہ ہے جو صرف آواز پیدا کر سکتا ہے، شعور نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہاں سے پھر وہ مقام آتا ہے جو میرے خیال میں پورے عمل کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ روح کی بیداری، کیونکہ مادی ڈھانچہ تو تیار ہے لیکن وہ خاموش ہے۔ اگلا مرحلہ اس کھنکھناتے مجسمے کے ایک فعال اور سوچنے سمجھنے والے انسان بننے کا ہے۔ تحریر کے مطابق نا، اس میں روح پھونکی گئی اور وہ ایک ایسا انسان بن گیا جس کے پاس ذہن تھا، فکر تھی اور آزاد تھے۔ اور اسے معرفت عطا کی گئی۔ ہاں، اسے معرفت عطا کی گئی تاکہ وہ حق اور باطل، ذائقوں، بوؤں اور رنگوں میں فرق کر سکے۔ لیکن اور یہ وہ حصہ ہے جس نے مجھے واقعی الجھا دیا ہے۔ اچھا، کیا بات الجھا گئی آپ کو؟ دیکھیں، تحریر کہتی ہے کہ انسان کو متضاد چیزوں کا، یعنی متعارض ازداد کا مجموعہ بنایا گیا۔ حرارت اور سردی، رطوبت اور خشکی، غم اور خوشی، ان سب کو ایک ساتھ گوندھ دیا گیا۔ مجھے نا یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ کس لحاظ سے؟ مطلب ایک طرف آپ ایک مخلوق کو بہترین عقل اور معرفت دے رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی کے اندر ایسے متضاد جذبات ڈال رہے ہیں جو اسے اندر سے چیر کے رکھ دیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ایک ہی گاڑی میں ایکسلریٹر اور بریک دونوں ایک ساتھ دبا دیے جائیں۔ کیا یہ ایک ڈیزائن کا نقص نہیں ہے؟ یہ نقص نہیں ہے، یہی تو کمال تخلیق ہے۔ یہ متعارض ازداد یعنی اپوزنگ فورسز کا جو ذکر ہے نا، یہی تو اس پورے مطالعے کا سب سے اہم اور بہت گہرا تبصرہ ہے۔ ہم انسان نا ہمیشہ سے ایک یوٹوپیا کے متلاشی رہتے ہیں۔ ہاں، ایک ایسی خیالی دنیا جہاں کوئی غم نہ ہو، کوئی غصہ نہ ہو۔ بالکل، لیکن حقیقت یہ ہے کہ متضاد کیفیات کے بغیر زندگی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، اگر انسان کے اندر خوف کا جذبہ نہ رکھا جاتا تو کیا وہ کبھی خطرے سے بچنے کی کوشش کرتا؟ ظاہر ہے نہیں کرتا، وہ تو آگ میں بھی کود جاتا۔ اور اگر غم نہ ہوتا تو کیا خوشی کی کوئی قدر و قیمت ہوتی؟ یہ تضادات، یہ کیفیات اس مٹی کے ساتھ جان بوجھ کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت رکھی گئی ہیں۔ اچھا، یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ تضادات کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں آئے۔ لیکن پھر اس معرفت اور عقل کا کیا کام ہے جس کا ذکر روح کے ساتھ کیا گیا ہے؟ اگر انسان کے اندر غصہ اور محبت دونوں برابر کے موجود ہیں تو مطلب فیصلہ کون کرے گا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں عقل اور معرفت کا اصل کردار شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسان کوئی روبوٹ نہیں ہے جس کی پروگرامنگ صرف اچھائی کرنے کے لیے کی گئی ہو۔ انسان کو وہ عقل دی گئی جو حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں فرق کر سکے۔ یعنی چوائس دی گئی۔ جی، انسان کو فرشتوں سے الگ کرنے والی چیز یہی ہے نا کہ اس کے اندر سرکشی، غصہ اور خواہشات موجود ہیں، لیکن وہ اپنی معرفت کو، اپنی عقل کو بطور ایک ٹول کے، ایک آلے کے استعمال کر کے ان پر قابو پاتا ہے۔ وہ جو آپ نے ایکسلریٹر اور بریک کی مثال دی نا، ہاں، تو عقل دراصل وہ ڈرائیور ہے جسے پتا ہے کہ کب ایکسلریٹر دبانا ہے اور کب بریک لگانی ہے۔ اندرونی جنگ ایک خامی نہیں ہے، بلکہ یہ اس ٹیسٹنگ گراؤنڈ کا حصہ ہے جس کے لیے انسان کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کیا بات ہے، کمال ہے۔ مطلب ہم پیدائشی طور پر
ہی ایک میدان جنگ ہے اور ہماری عقل اس جنگ کی کمانڈر ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ کاسمک کانفلکٹ کی طرف مڑتی ہے۔ جی، فرشتوں کا سجدہ۔ ہاں، فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ اس نئے انسان آدم کو سجدہ کریں، سوائے ابلیس کے سب نے تعظیم کی۔ تحریر میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ابلیس پر تکبر اور بدبختی غالب آ گئی۔ اس نے آگ سے اپنی تخلیق پر فخر کیا اور مٹی یعنی سلسال کو حقیر جانا۔ اب مجھے یہاں ابلیس کے رویے میں ایک بہت عجیب سی خامی نظر آ رہی ہے۔ کیسی خامی؟ وہ اتنا باخبر اور کائنات کے نظام کو جاننے والا تھا نا، لیکن اس نے آدم کو صرف ان کے خام مال کی بنیاد پر پرکھا۔ اس نے کہا میں آگ ہوں اور یہ مٹی ہے۔ اس نے اس پوری محنت، اس روح اور اس عقل کو پوری طرح نظر انداز کر دیا جس پر ابھی ہم نے اتنی تفصیل سے بات کی۔ دیکھیں، یہ تکبر کی سب سے بڑی اور خطرناک پہچان ہے جو ہمیں اس واقعے سے سمجھنے کو ملتی ہے۔ تکبر نہ انسان کی یا کسی بھی مخلوق کی سوچنے اور دیکھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اندھا ہو گیا تھا ایک طرح سے؟ بالکل۔ جب ابلیس نے مٹی کو حقیر سمجھا تو اس کا یہ رویہ دراصل اس کی اپنی محدود سوچ کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ صرف ظاہر کو دیکھ رہا تھا، اس مادی خول کو دیکھ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے تک صرف کھنکھناتی ہوئی مٹی تھا۔ صحیح بات ہے۔ وہ اس الہی روح اور معرفت کے نور کو دیکھنے سے بالکل اندھا ہو چکا تھا جو اس خول کے اندر موجود تھا۔ تو کیا ہم اسے تاریخ میں تعصب یا پریجڈس کی سب سے پہلی مثال کہہ سکتے ہیں؟ محض ظاہری شکل و صورت یا مٹیریل پر غرور کرنا بغیر یہ جانے کہ اندر کی قابلیت کیا ہے۔ بے شک، اب بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہزاروں سال بعد بھی ہمارے انسانی معاشروں میں تعصب کی بنیاد یہی ہے۔ ہاں، ہم لوگوں کو ان کے لباس، نسل اور رنگ سے جج کرتے ہیں۔ بالکل، ان کے مادی پس منظر سے جج کرتے ہیں اور ان کے اندر کی روح، عقل اور قابلیت کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ابلیس کا رد عمل دراصل اسی ظاہری اور سطحی سوچ کا نتیجہ تھا۔ بہت گہری بات کی آپ نے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب ابلیس نے یہ تکبر کیا اور کھلم کھلا بغاوت کر دی تو اسے اسی وقت ختم کیوں نہیں کر دیا گیا؟ مہلت کیوں دی گئی، یہ سوال ہے نا؟ جی، تحریر میں موجود ہے کہ آزمائش کو مکمل کرنے اور اسے غضب کا مستحق بنانے کے لیے ایک مقررہ وقت تک مہلت دے دی گئی۔ کیوں؟ ایک خطرناک وائرس کو سسٹم میں آزاد کیوں چھوڑ دیا گیا؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اگر اسے فوراً ختم کر دیا جاتا تو انسان کے اندر جو متضاد کیفیات رکھی گئی تھیں ان کا امتحان کیسے ہوتا؟ اچھا، یعنی ٹیسٹ کے لیے ایک اوپوننٹ ضروری تھا؟ بالکل۔ وہ جو انسان کو عقل و معرفت دی گئی تھی حق اور باطل میں فرق کرنے کی، اس صلاحیت کا استعمال تو تبھی ممکن تھا نا جب سامنے باطل پوری قوت سے اور ایک بیرونی خطرے کی شکل میں موجود ہو۔ ایک تلوار کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، اسے آزمانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت تو ہوتی ہے نا۔ تو ابلیس کو مہلت ملنا اس کی جیت نہیں تھی؟ ہرگز نہیں، یہ کائناتی ڈیزائن کا حصہ تھا تاکہ اس نئے انسان کا، جس کے اندر یقین اور شک دونوں موجود تھے، اس کا امتحان لیا جا سکے۔ یہ مہلت دراصل اس عقل کو ٹیسٹ کرنے کا ایک انتہائی ضروری عنصر تھی۔ زبردست۔ اچھا، تو میدان جنگ اب صرف انسان کے اندر نہیں رہا، بلکہ ایک بیرونی دشمن بھی موجود ہے جو اس کی اندرونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ جی، اور یہاں سے کہانی جنت کی طرف مڑتی ہے۔ ہاں، اب جب دشمن آزاد ہے تو اس نئے انسان کا پہلا عملی امتحان شروع ہوتا ہے۔ تحریر کے مطابق آدم کو ایک فراخ اور پرامن گھر یعنی جنت میں بسایا گیا اور انہیں ابلیس کی دشمنی سے خبردار بھی کر دیا گیا۔ وارننگ دے دی گئی تھی۔ یقین کو شک کے بدلے، عزم کو کمزوری کے بدلے، خوشی کو خوف کے بدلے اور بے پرواہی کو پچھتاوے کے بدلے بیچ دیا۔ مجھے ذرا ایک بات سمجھائیں، اتنی اعلیٰ درجے کی عقل، معرفت اور فرشتوں سے سجدہ کروانے والا وہ انسان اتنی جلدی ایک دھوکے باز کی باتوں میں کیسے آ گیا؟ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے نا کہ جیسے کسی بہت ہی سمجھدار انسان نے اپنی برسوں کی محفوظ ترین پونجی کسی راہ چلتے دھوکے باز کے ہاتھ میں صرف چند میٹھے بول سن کر دے دی ہو۔ دیکھیں، انسان کی اس کمزوری کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس اس مٹی کی طرف جانا ہوگا جس سے وہ بنا تھا، اور ان متضاد کیفیات کی طرف جن کا ہم نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا۔ اچھا، ان کا یہاں کیا تعلق ہے؟ آپ یاد کریں، انسان فرشتہ نہیں ہے،
اس کے اندر عزم کے ساتھ کمزوری کا عنصر بھی موجود تھا، یقین کے ساتھ شک کی گنجائش بھی تھی جو اس ڈیزائن کا حصہ تھی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ انسان دھوکہ کھا گیا تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان اس وقت بالکل نیا تھا۔ ہاں، اس کا تجربہ صفر تھا۔ بالکل، اس نے اس سے پہلے کبھی جھوٹ کا سامنا نہیں کیا تھا۔ ابلیس جو حسد کی آگ میں جل رہا تھا نا، اس نے براہ راست حملہ نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک ایسا وار کیا جس نے انسان کے اندرونی دفاعی نظام کو کنفیوز کر دیا۔ اس نے قسم کھا کر جھوٹ بولا۔ صحیح۔ تو انسان کی عقل کے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی کہ کوئی خدا کی قسم کھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ جی، اس کا عزم اس لیے کمزور پڑا کیونکہ وہ برائی کی مکاری سے، اس دھوکے سے پوری طرح واقف نہیں تھا۔ اس کی معرفت ابھی تجرباتی مراحل میں تھی۔ یعنی تجربے کی کمی اور وہ جو متضاد کیفیات کا دباؤ تھا۔ لیکن اس کہانی کا انجام کیا ہے؟ اس واقعے کا عروج یا کلائمیکس انسان کی ناکامی نہیں ہے۔ ہم اکثر اس کہانی کو ایک المیہ یعنی ایک ٹریجڈی کے طور پر پڑھتے ہیں کہ انسان کو جنت سے نکال دیا گیا، لیکن تحریر ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے۔ کیا بتا رہی ہے؟ تحریر بتاتی ہے کہ جب انسان کو اپنی غلطی کا، اپنے پچھتاوے کا احساس ہوا نا، تو اس کے لیے توبہ کے دروازے وسیع کر دیے گئے، اسے باقاعدہ رحمت کے کلمات سکھائے گئے، اور یہ وعدہ کیا گیا کہ وہ اس جنت میں واپس لوٹایا جائے گا۔ یہ تو بہت امید افزا بات ہے، لیکن پھر بھی انہیں زمین پر تو اتار دیا گیا نا؟ مطلب زمین کو تو ہم اکثر ایک سزا کی جگہ کے طور پر ہی دیکھتے ہیں۔ یہی تو وہ غلط فہمی ہے جسے یہ تحریر دور کرتی ہے۔ آپ ذرا ان الفاظ پر غور کریں جو زمین کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ زمین کو بلاؤں کی جگہ کے ساتھ ساتھ نسل انسانی کی توالد و تناسل یعنی افزائش کی جگہ بھی کہا گیا ہے۔ افزائش کی جگہ۔ بالکل، ذرا سوچیں، اگر زمین صرف ایک قید خانہ یا سزا کی جگہ ہوتی تو پھر یہ افزائش نسل اور توبہ کا نظام کیوں بنایا جاتا؟ زمین دراصل ایک ایسی لیبارٹری ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں اس انسان کو اپنے ان متضاد کیفیات یعنی وہی خوشی، غم، سختی، نرمی، ان کو پوری طرح سمجھنا اور قابو پانا تھا۔ مطلب جہاں اسے پیدا ہونا ہے، بڑھنا ہے، آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ جی، اور اپنی اس معرفت کو پختہ کر کے اس قابل بننا ہے کہ وہ اس جنت کے اصل حقدار بن سکے۔ جو یقین اس نے شک کے بدلے بیچ دیا تھا نا، وہ یقین اسے اس زمین کی بھٹی میں سے گزر کر دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک مکمل طور پہ نیا زاویہ ہے۔ زمین پر آنا کوئی زوال نہیں تھا، بلکہ ایک شعوری ارتقاء یعنی ایوولوشن آف کانشسنس کا آغاز تھا، جہاں اس کچی مٹی کو پک کر کندن بننا ہے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو نے ہمارے سامنے انسان کو محض ایک جسمانی ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک پوری کائنات بنا کر پیش کیا ہے۔ ہم نے جانا کہ ہماری بنیاد صرف ایک طرح کی مٹی پر نہیں بلکہ زمین کی سختی، نرمی، مٹھاس اور کڑواہٹ کے ایک متوازن ملاپ پر رکھی گئی۔ اور روح کی بیداری کیسے ہوئی؟ ہاں، ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک خاموش خول میں روح بیدار ہوئی، اور کیسے عقل کے ساتھ ساتھ خوشی اور غم، یقین اور شک جیسی مخالف قوتیں ہمارے اندر ایک مقصد کے تحت رکھ دی گئیں۔ اور پھر کائنات کے اس پہلے تنازع میں ہم نے ابلیس کے تکبر کو دیکھا، جو صرف ظاہر کو دیکھ پایا تھا۔ بالکل، ظاہری شکل کو دیکھ پایا اور اندر کے نور سے اندھا رہا۔ اور پھر جنت کے اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہمارا یقین کھونا اور زمین پر آنا دراصل ہماری توبہ، ہمارے تجربے اور ہماری روحانی نشو و نما کے لیے کتنا ضروری تھا۔ اس سب کا لبے لباب یہی ہے کہ ہماری یہ پیچیدگیاں ہی ہماری اصل طاقت ہیں۔ یہ تحریر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان سے غلطی ہونا اس کے ڈیزائن کا حصہ ہے، کیونکہ اس میں کمزوری اور شک موجود ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کی اصل کامیابی غلطی نہ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اس غلطی کا ادراک کرنے، توبہ کی وسعتوں کو استعمال کرنے اور اپنی اس عطا کردہ معرفت اور عقل کے ذریعے خود کو سنبھالنے میں ہے۔ زندگی کا یہ سفر دراصل اسی اندرونی جنگ میں توازن قائم کرنے کا نام ہے۔ بہت خوب۔ اور اسی گہرے تبصرے اور تذکرے کے ساتھ ہم اپنی اس تفصیلی گفتگو کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح اپنے سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال، ایک ایسی سوچ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جو ان کے ذہنوں میں ایک نیا دروازہ کھول دے۔ بالکل۔ اگر ہماری یہ جسمانی ساخت،
ہمارا یہ جو وجود ہے وہ زمین کی ان مختلف اقسام کی مٹی یعنی سخت، نرم، میٹھی اور نمکین اس سے بنا ہے، تو ذرا سوچئے کیا دنیا میں ہماری جو روزمرہ کی جد و جہد ہے، ہمارے اندر کے جو مسلسل تضادات اور موڈ بدلنے کی کیفیات ہیں، کیا وہ دراصل اسی مٹی کی پکار تو نہیں جو اپنے اصل کی طرف کھنچ رہی ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اور چونکہ جیسا کہ ہم نے بات کی ہمیں جنت میں واپس لوٹنے کا ایک پکا وعدہ دیا گیا ہے، تو کیا یہ آزمائشوں سے بھری اور افزائش نسل کی جو یہ زمین ہے، یہ صرف ایک عارضی قیام گاہ ہے، ایک ایسا ٹریننگ کیمپ ہے جہاں ہمیں دراصل اپنا وہ کھویا ہوا یقین دوبارہ خریدنا ہے، جیسے ہم نے جنت کے اس پرامن گھر میں شک کے بدلے بیچ دیا تھا؟ اگلی بار جب آپ کے اندر خوف یا شک پیدا ہونا تو یاد رکھیے گا آپ کا امتحان اسی لمحے میں چھپائے۔ اگلے تفصیلی جائزے تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔